ہر سال جب سول سروسز امتحانات یعنی یو پی ایس سی کے جب رزلٹس آتے ہیں تو کامیاب ہونے والے مسلم طلبہ کی تعداد کتنی ہے یہ دیکھنے کے لیے ہم صفحات پلٹتے ہیں، لیکن اس بات پر ہم سنجیدگی سے غور نہیں کرتے کہ اس سال کے نتائج میں مسلم برادری کو مایوسی کا سامنا کیوں ہے۔ کیونکہ 1009 کامیاب کینڈیڈیٹس میں صرف 26 مسلمان ہیں، جو صرف 2.5% بنتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ بٹوین دا لائنز کے پروگرام میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یو پی ایس سی اور مسلمان اس کے تناسب کیا ہیں، اور اس میں مسلمانوں کی دلچسپی کیوں کم ہے، کیوں مسلم امت سول سروسز میں اپنے بچوں کو آگے کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ تاریخی طور پر یو پی ایس سی میں مسلمانوں کی کامیابی کی شرح صرف 2 سے 5% رہی ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری ادارے طویل عرصے سے سول سروسز میں مسلمانوں کی اچھی پیش رفت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں 2019 میں جب 829 کینڈیڈیٹس کامیاب ہوئے تھے تو 44 مسلمان تھے، یعنی 44، جو پورے پاس کینڈیڈیٹس میں 5.3% تھے، یعنی 2022 میں یہ تعداد 29 یعنی 3.5%، 2023 میں 51 مسلمان کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے تھے، جو کہ صرف 5% تھے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2% سے 5% اتنا ہی اس کا ریشیو رہا ہے۔ ڈاکٹر سید ظفر محمود آپ تو جانتے ہوں گے، ان کے مختلف انٹرویوز، آرٹیکلز آپ انڈین ایکسپریس، سیاست، دعوت نیوز ویکلی اور پھر scroll.com پر بھی آپ نے پڑھے ہوں گا۔ کہتے ہیں کہ گزشتہ کچھ برسوں سے یو پی ایس سی کے ذریعے سول سروسز میں بھرتی کا رجحان کم ہوا ہے۔ 7 سال پہلے یہ بھرتی 1250 تھی، جو 3 سال میں کم ہو کر 650 ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کے حالیہ برسوں میں کارپوریٹ سیکٹر سے جوائنٹ سیکرٹری تک سب جگہوں پر ڈائریکٹ اپائنٹمنٹس، جسے لیٹرل انٹری کہا جاتا ہے، یہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ ماحول بھی مسلمانوں کے سازگار نہیں رہا۔ سیلف ایمپاورمنٹ کے اس سفر میں نئے راستے تلاش کرنے اور بہت الگ سے حکمت عملی کو وسیع کرنے پر یہ غور کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں 29 ریاستیں اور یونین ٹیریٹریز، پبلک سروسز کمیشن اور 25 ہائی کورٹس ہر سال بڑی تعداد میں بھرتیاں کرتی ہیں، اور سینٹرل جو سلیکشن اسٹاف کمیٹی ہے اس میں بھی ہزاروں بھرتیاں ہوتی ہیں۔ یو پی ایس سی بھی سول سروسز کے علاوہ دیگر بڑی بھرتیاں کرتا ہے۔ ڈاکٹر ظفر محمود کے مطابق ایسے کئی ملازمتیں ہیں جو صرف 12ویں جماعت تک ہوتی ہے اور صرف تحریری امتحان ہوتا ہے، انٹرویو نہیں ہوتا۔ ہمیں ان اسٹوڈنٹس تک یہ معلومات کو پہنچانا ضروری ہے اور ان کی تیاری میں مدد کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے سلسلے میں گزشتہ 3 برسوں سے جو کہ آن لائن اور آف لائن پروگراموں کے ذریعے کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن کی کوششوں کے نتائج یہ تنظیم 9ویں سے 12ویں جماعت تک کے طلباء کو ہفتے میں صرف 3 دن 1 گھنٹے کی آن لائن کوچنگ فراہم کرتی ہے۔ کمیونٹی اسکولز سے رابطہ کرتے ہیں، ملازمت کے ساتھ بھی وہ اپنے تعلیمی قابلیت میں اضافہ کر سکتی ہیں، ایسا وہ حوصلہ افزائی کے ساتھ بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی RCA کے سابق ڈائریکٹر محمد طارق نے کہا کہ مسلمانوں کی نمائندگی آل انڈیا سروسز، مرکزی و ریاستی اداروں اور پبلک سیکٹر میں بہت کمزور ہے۔ اس کی ایک وجہ ان کا سوشل بیکورڈنس ہے، یعنی پسماندہ سماجی و معاشی پس منظر ہے۔ کچھ اور بھی وجوہات ہیں، جیسے نمبر 1، لاکھوں گریجویٹ ہونے کے باوجود بہت کم مسلمان کمپیٹیٹیو ایگزام میں شریک ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اکثر نوجوان فوری روزگار چاہتے ہیں یا ان کے گھر والے روزگار چاہتے ہیں تو اس سے مزید آگے پڑھنے سے کتراتے ہیں۔ ان کے خاندان یا برادریوں میں ان امتحان کی تیاری کا رواج نہیں ہے۔ اور نمبر 4، مسلم تعلیمی ادارے جو رہنمائی فراہم کر سکتے تھے
وہ نااہل افراد کے ہاتھوں میں ہیں۔ ان کے پاس کوئی نیا ویژن نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، اور ان کی رہنمائی کرنے والے رہنما بھی نہیں ہیں، دانشور بھی نہیں ہیں۔ نمبر 5، جامعہ ملیہ اسلامیہ یا ہمدرد اسٹڈی سرکل بہت بہتر نتائج دے سکتا تھا۔ اس کے آغاز میں آپ نے دیکھا سید حامد IAS، پروفیسر عثمان، نجیب جنگ IAS، پروفیسر انیس الرحمن اور بہت اچھے مخلص افراد موجود تھے، لیکن اب یہ لوگ نہیں رہے تو یہ جذبہ بھی برقرار نہیں رہا۔ پھر کہتے ہیں کہ کئی ذہین طلبہ ناکامی کے خوف سے ان کو پلاننگ کرنا نہیں آتا، حکمت عملی کو بہتر حکمت عملی کو اپنانا نہیں آتا، تو وہ اس امتحانات سے دور رہتے ہیں۔ سول سروسز میں مسلمانوں کی نمائندگی کے حوالے سے اب صرف ڈسکشنز یا گفتگو کرنے کی بجائے یہ کرنا چاہیے کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے پش کریں۔ اگر کینڈیڈیٹ کمپٹیٹیو ایگزامز میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کریں گے، ان کا پارٹیسپیشن بہت کم ہوگا، تو کامیاب ہونے والے طلبہ بھی کم ہی ہوں گے۔ اگر بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہو رہا ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو کامیابی کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بہرحال آپ کو کیسا لگا یہ تجزیہ اور یہ کہنا کہ ہمارے پاس سول سروسز میں مسلم نمائندگی نہیں ہے؟ آپ کا بھی دل کرتا ہوگا کہ مسلم اسٹوڈنٹس آگے آئیں، مسلم نمائندگی کریں، نوجوان نئے جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ سول سروسز میں ایگزامز کی تیاری کریں اور مسلم نمائندگی کا حق ادا کریں۔ اور اگر یہ بات صحیح ہے تو اپنے دوست احباب میں یہ بات شیئر کیجیے۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔